اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا منیب الرحمان منور صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ احکم الحاکمین کی ذات پاک کے لیے ہیں۔ وہ اللہ کہ جو اس وقت بھی تھا جب کچھ نہ تھا، اور اس وقت بھی ہوگا جب کچھ باقی نہ رہے گا۔ ان گنت، بے شمار، لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر
میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں، اتنے احسان کہ جن کا تذکرہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر احسان کرتے ہوئے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ اس سے بڑا احسان کہ ہمیں سچا اور حق دین عطا کیا، اور تمام احسانوں سے بڑا احسان کہ ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ حضرات، آج کے اس پرفتن دور میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ انسان چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، تمام انسان اس چیز سے پریشان ہیں کہ ہمیں دل کا سکون حاصل نہیں ہو رہا۔ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، صلہ رحمی بھی کر رہے ہیں، لیکن دل کا سکون حاصل نہیں ہو رہا۔ دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے 3 طریقے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا ذکر لسانی، جو زبان سے ذکر کیا جائے، اللہ کی تسبیحات بیان کی جائیں، انہیں ذکر لسانی کہا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ ذکر قلبی، کہ جو دل سے ذکر کیا جائے اسے ذکر قلبی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان اس چیز پہ غور و فکر کرے کہ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا بنائی، آسمان بنایا، زمین بنائی، یا انسان اپنے وجود پر ہی صرف غور و فکر کر لے تو اس غور و فکر کو کرنا جو ہوتا ہے وہ ذکر قلبی ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز اپنے اعضاء سے، جسمانی اعضاء سے اللہ کا ذکر کرنا، جیسے حج کرنا، عمرہ کرنا، یا تبلیغ کے لیے جو سفر کیا جاتا ہے وہ سفر کرنا۔ حضرات، یہ تینوں قسموں کا ذکر کرنے کے لیے ایک سب سے اہم چیز نماز ہے۔ نماز میں انسان اللہ کی تسبیحات بھی بیان کرتا ہے، اور جب انسان پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، مکمل دل جمی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو وہ انسان قلبی ذکر بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تیسری قسم کہ جسمانی اعضاء کے ساتھ ذکر کرنا، آپ جانتے ہیں کہ نماز ادا کرنے کے لیے انسان کے جسم کے وجود کے تمام اعضاء حرکت کرتے ہیں۔ انسان رفع الیدین کرتا ہے، سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے، یا رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، حتیٰ کہ نماز کے اندر کیے جانے والے تمام اعمال خشوع و خضوع کے ساتھ انسان کرے، نماز کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھے، تو انسان کا ذکر تینوں قسم کا صرف نماز میں ہی مکمل ہو جائے گا۔ تو اس لیے ذکر کرنے کے لیے نماز ایک اہم چیز ہے، اور یہی نماز ہے کہ جس کا قیامت والے دن سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ تو حضرات، جب انسان نماز پڑھے گا،
اللہ کا ذکر کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے دل میں سکون کو ضرور اتاریں گے۔ اب انسان سوچے کہ میں ذکر کرتا ہوں لیکن پھر بھی میرے دل کو سکون نہیں پہنچتا۔ حضرات ایک حدیث یاد آئی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ایک حلقے میں آئے تو آپ نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ آپ کس چیز میں مصروف ہیں، آپ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی ہم یہاں پر بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کیا آپ یہ چیز اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں، یہ بات اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم ہم اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ پر کوئی تہمت نہیں لگا رہا، آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہا کہ جو آپ سے قسم اٹھوا رہا ہوں، بلکہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے، اس ذکر الہی کی وجہ سے میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ ان صحابہ کے ذکر الہی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی، کہ میرا آپ ذکر کریں میں آپ کا ذکر کروں گا۔ حضرات اس دنیا میں اگر کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہمارا نام لے، سٹیج کے اوپر ہمارا نام لے، یا کوئی وزیر، کوئی مشیر یا ٹی وی پہ آ کے ہمارا نام لیا جائے تو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ اس چیز کا اندازہ کریں کہ آپ کتنے خوش قسمت ہوں گے کہ آپ کا تذکرہ اللہ رب العالمین کریں گے اور فرشتوں میں کریں گے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے اعمال کو کریں، ذکر الہی میں مشغول رہیں تو اللہ رب العالمین آپ کے دلوں میں سکون کو ضرور اتاریں گے۔ حضرات اگر ذکر کرنے کے باوجود آپ غیر مطمئن رہتے ہیں تو اس کے لیے دوسری چیز کہ آپ حقیقتوں کا سامنا کرنا سیکھیں۔ پہلی چیز ذکر الہی، دوسری چیز کہ آپ حقیقتوں کا سامنا کرنا سیکھیں۔ آپ جو ہیں اس میں خوش رہیں، جو عہدہ آپ کو ملا ہے، جو مرتبہ آپ کو ملا ہے، اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، اس میں خوش رہیں اور کسی خوش فہمی میں آ کے کسی غلط کام کا ارتکاب نہ کریں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جنتی عورت بھی نہیں صرف بلکہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اے میری بیٹی، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ بے شک آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن آپ نے اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کل کو اگر آپ کو حساب دینا پڑا، قیامت والے دن حساب دینا پڑا تو آپ کو میں بھی نہیں بچا سکوں گا، آپ نے اپنا حساب خود دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ حقیقت بھی یاد کروائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت موت آئی، موت کا فرشتہ انسانی شکل میں آیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تھپڑ مارا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وہ فرشتہ اللہ کے حضور حاضر ہوا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ میرے بندے کو بولیں، میرے نبی کو کہیں کہ آپ کسی بچڑے یا بیل ہے غالباً اس کی پشت پر ہاتھ رکھیں اور جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال میں آپ کی عمر بڑھا دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر میں ہاتھ رکھ لوں، میری عمر 100 سال، 1000 سال، 10,000 سال بھی بڑھا دی جائے تو اس کے بعد کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا
کہ حقیقت یہی ہے کہ جتنا مرضی جی لو آخر میں موت ہے. تو اس لیے جب انسان موت کو یاد رکھے گا تو آٹومیٹکلی انسان کا دل ڈرے گا اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے گا. حضرات تیسری اہم چیز جو دلوں کو سکون میں رکھے وہ ہے دنیا داری سے بے وابستگی، یعنی کہ آپ دنیا داری سے وابستگی کو چھوڑ دیں. اللہ کے بتائے ہوئے طریقے یا اللہ کے عبادات میں اللہ کی عبادات کرتے ہوئے دنیا کو آپ چھوڑ دیں. مثلا اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کو نہ دیکھیں. دنیا کو راضی کرنے کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ دنیا کو چھوڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں سکون ضرور نازل کریں گے. حضرات چوتھے نمبر پر دلوں کا سکون حاصل کرنے کے لیے جو اہم چیز ہے وہ ہے حسد کو چھوڑنا. حسد انسان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خشک جو درخت ہے اس کی ٹہنی کو پکڑ کے ایسے ہلایا تو حضرات وہ پتے جڑنا شروع ہو گئے. تو جو پتے جڑے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان حسد کرتا ہے تو انسان کی نیکیاں اسی طرح جڑتی ہیں جیسے اس درخت سے پتے جڑ رہے ہیں. تو حضرات ایک اور چیز کہ حسد ہی کی وجہ سے سب سے پہلا گناہ کیا گیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے پیدا کیا بنایا تو ابلیس نے سب سے پہلا گناہ حسد کیا تھا. اسی طرح قابیل نے پہلا قتل بھی حسد کی وجہ سے کیا تھا. تو حضرات حسد ایک بہت بری چیز ہے. جب تک یہ ہمارے دلوں میں رہے گا سکون کسی صورت بھی داخل نہیں ہو سکے گا. حضرات پانچویں اور آخری چیز کہ دلوں کو سکون دینے کے لیے اپنے دلوں میں سے بغض کو ختم کریں. اکرمہ جب رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ حاضر ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا باپ ابو جہل جو کہ اللہ کے نبی کا بہت بڑا دشمن تھا، اگر اللہ کے نبی بغض رکھتے ہوئے یا عداوت رکھتے ہوئے اس سے کوئی بات کہہ دیتے، کوئی بری بات کہہ دیتے تو حضرات کیا اس نے اسلام میں داخل ہونا تھا؟ بالکل بھی نہیں. تو اس لیے ان چیزوں کو دل میں سے ختم کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں سکون ضرور داخل کریں گے. اللہ ہمارے لیے رحمتوں کا نزول ضرور کریں گے. تو 5 چیزیں: ذکر الہی، حقیقتوں کا سامنا کرنا، دنیا سے وابستگی کو چھوڑنا، چوتھے نمبر پر حسد کو چھوڑنا اور 5ویں نمبر پر بغض کو دل میں سے ختم کرنا. جب یہ چیزیں ہم انسان اپنے دلوں میں سے ختم کریں گے تو اللہ رب العالمین رحمتوں کا نزول کریں گے، سکون ضرور داخل ہوگا. اللہ کے حضور دعا ہے جو کچھ سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی